السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کے لیے، دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں، اور آپ کی تربیت یافتہ حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات کی مبارک زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اور اس حضرات صحابہ اور صحابیات کا، اس کا تذکرہ خوب ہمارے درمیان ہونا چاہیے، تاکہ حضرات صحابہ کے جو صفات تھے، جو اخلاق تھے، وہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کا مقصد طے کرتا ہے اور اپنی منزل کو پاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں تذکرہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدائے اسلام میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے، سابقین اولین میں۔ سیرت میں لکھا ہے کہ دوسرے دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کے اگلے دن جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ صحابہ جو ہے، یہ بالکل کم عمر صحابہ، جیسے حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحابہ جو ہے یہ بالکل کم عمر تھے، کم عمر صحابہ اکرام میں سے۔ اس میں سب سے کم عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، یہ سب جو ہے ایک ہم عمر، یعنی ٹین ایج صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، ابتدائی یعنی جوانی کے ایام میں ہی انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو بنایا۔ ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر، ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے، بہت ہی سملیرٹی ہے، جیسے دونوں ایک ہی وقت میں اسلام لے کر آئے۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ ہم عمر بھی تھے اور ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور اللہ کا حسن اتفاق دیکھیں، شہادت ہوئی تو دونوں کی ایک ہی دن میں ہوئی، ایک ہی جنگ میں، ایک ہی دن میں شہادت ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ دونوں داماد تھے۔ ماشاءاللہ، دوست بھی ہیں تو کیسے کہ دین میں ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے یعنی دوستی کا جو حقیقی مفہوم ہے، یہ ان حضرات کی زندگیوں میں سیکھنا ہے کہ دوست ہیں، دوستی کے ساتھ دین میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، صفات میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے رہنمائی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کی خوشخبری ایک مجلس میں دی تھی، اس میں حضرت زبیر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، حواری کہتے ہیں خاص مددگار، میرے حواری جو ہے نا وہ زبیر ہے۔ اور یہ فضیلت جو ہے ایک موقع پر آپ نے دی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کے درمیان ایک اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے۔ دشمنوں میں جانا، ان کی خبر لے کر آنا، یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ اچھا، آپ نے پھر دوبارہ اعلان کیا کون ہے جو دشمنوں میں جا کر خبر لے کر آئے۔ پھر دوبارہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے تیسری مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو دشمنوں میں خبر لے کر آئے۔ پھر تیسری مرتبہ ایک اور صحابی، آپ نے ان کو بلایا، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، تو تینوں کے بجائے حضرت زبیر آئے، کیونکہ نام بتانے کے عربوں میں 3 طریقے ہوتے ہیں، خود اپنا نام بتانا، اور والد کی طرف منسوب کر کے بتانا، یا پھر بیٹے کی طرف منسوب کر کے کنیت کے طور پہ بتانا۔ تو اصل میں یہ تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے کہ نہیں، کیسا جذبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت عروہ سے کہتی ہیں، جانتے ہو تمہارے والد کون ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا، آگے بڑھنا، یعنی دشمنوں کی خبر لانا کتنی بڑی بات، اس زمانے میں جان کو ہتھیلی میں رکھنا۔ تو اس موقع پر آپ نے اعلان کیا تو کیا جذبہ تھا، کیسے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی، فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری، میرے خاص مددگار کون ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ فرمایا زبیر میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، اور حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ فرمایا کہ زبیر میرا پھوپھی زاد بھائی ہے اور میرا وفادار ساتھی ہے۔ جی، 2 صحابہ اکرام ایسے ہیں، 2 خوش نصیب صحابہ اکرام، حضرات صحابہ اکرام کی جماعت میں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن 2 صحابہ ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سوچیں کتنے اللہ کو محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے محبوب ہوں گے جن کے بارے میں یہ پروانہ مل رہا ہے، جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے اور حواری ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود ان کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں، ان کے اندر جو صفات تھے، ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، 2 باتیں میں عرض کروں۔ ایک سب سے بڑی جو چیز ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، وہ ہے معاملات کی صفائی، امانت کی ادائیگی۔ کیونکہ معاملات کی صفائی جب ہوتی ہے، امانت میں ادائیگی جب ہوتی ہے، اس کی برکتیں اللہ ہمارے مالوں پر لاتے ہیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالی مالیات میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی سب سے بہترین مثال حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کے پہلے اوپر انہوں نے ایک ٹائٹل، ایک عنوان انہوں نے لکھا، برکت الغازی حیا و میتا، کہ برکتیں اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے کی برکتیں، زندگی میں برکتیں کیسی تھیں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی برکتیں کیسے ظاہر ہوئی۔
جب تک زندہ رہے وہ برکتیں ظاہر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو زندگی میں بھی ظاہر کرتا رہا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مالیات میں کیسی برکتیں عطا کرتے ہیں. حضرت نے ایک باب باندھا ہے، ایک ٹائٹل لکھا ہے، اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ انہوں نے لکھا. بڑا بہترین گھرانہ، ایمانی گھرانہ، سبحان اللہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں ہیں. انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری شہادت ہو، آج میری جان چلی جائے، میری زندگی کا آخری وقت ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر کے بڑے بیٹے تھے، بڑے بہترین صحابی، سبحان اللہ. ان کی بھی ایک مستقل سیرت ہے. یہ حضرت زبیر کے جو ہے نا، اصل میں ان کے 9 بیٹے 9 بیٹیاں تھیں. تو یہ 9 بیٹے 9 بیٹیاں، اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، یہ حضرت سبحان اللہ عروہ ابن زبیر، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہوتی ہیں ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. ایک مرتبہ جو ہے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے اور اللہ کے گھر کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے اتمنى ان اكون عالما عاملا ياخذ الناس بكتاب ربي وسنة نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے تھے کہ میری یہ تمنا، میری یہ خواہش ہے کہ میں عالم بنوں اور میں اس علم پر عمل کرنے والا بنوں، اور پھر اللہ کے بندے مجھ سے وہ علم سیکھتے رہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے وہ علم جو ہے نا تقسیم کرتا رہوں. اتمنى ان اكون عالما عاملا ياخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم برضا اللہ. بس اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو، ان کی دعا کو قبول کیا. اب ان کا علم دیکھیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے کے جب یہ گورنر تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو جب مدینے کے علماء کو جب بلایا، اس وقت سب سے بڑے عالم جو ہے حضرت عروہ ابن زبیر تھے. اللہ نے علم بھی دیا اور عمل کے لیے ایک بات میں عرض کروں. عمل کیا تھا؟ روزانہ ان کی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کا جو معمول تھا 1/4 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے روزانہ. اور یہ کتنے دن تک تھا؟ ایک مرتبہ جو ہے گھوڑے سے گرے، پیر پر زبردست چوٹ لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن کرنا ہے، اور پھر جب آپریشن کیا گیا تو وہ جو ہے وہ رات کافی تکلیف میں تھی. تو صبح اٹھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ قد ضيعنا ورد اللیل ما ضيعته منذ 50 سنہ. ایک عمل، میرا ایک معمول کہتے ہیں نا، جو زندگی میں میرا معمول، جسے ہمارے معمولات ہوتے ہیں کھانے پینے کے، چائے کے، یہ معمول ہٹتا نہیں آدمی کا. حضرات صحابہ صحابیات کے معمولات تھے اعمال کے. کہتے ہیں کہ میں نے میرا ایک عمل جو ہے نا وہ چھوٹ گیا کل کی رات، اور 50 سال سے وہ عمل میرا نہیں چھوٹا تھا. 50 سال سے وہ عمل. سوچیں دوستو کہ کیسے یعنی حضرات صحابہ کی استقامت دیکھیں. جو عمل مستحب ہے، جو عمل سنت ہے، اس پر اتنے جمع ہوئے تو فرائض پر کیسے جمع ہوئے ہوں گے؟ یہ حضرات صحابہ کی استقامت تھی، ان کا جماؤ تھا عملوں پر، کہ قرآن پاک کی تلاوت اتنی مقدار میں کرنا، اور وہ بھی کتنے 50 سال. علم اتنا، عمل اتنا. اور جب ان کا پیر کاٹا گیا سبحان اللہ، تو ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ پیر کہاں ہے؟ تو ان کے پاس جو ہے نا وہ پیر لایا گیا. اس پیر کو دیکھ کر انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا. بیٹے کی زندگی جو ہے نا باپ کی تربیت پر ہے. باپ کیسے ہیں بیٹے کو دیکھیں. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے نا اس پیر کو جو ہے نا دیکھ کر جو ہے نا کیا کر رہے؟ یقلبها، اس پیر کو پکڑ کر جو ہے نا پلٹ رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں جو کٹا ہوا تھا، اور کہنے لگے الحمدللہ اے اللہ انک تعلم ما مشیت الى حرام قط.
اے اللہ تو جانتا ہے اس پیر کے ذریعے میں نے کبھی حرام کی طرف قدم نہیں اٹھایا. کیسی پاکیزہ زندگی. عروہ ابن زبیر، ان کے اور بیٹے مصعب، ان کی زندگیاں ہمارے لیے رہبری. ان کی کیسی مبارک فیملی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بڑے بیٹے تھے. یہ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی صحابہ کو، لڑکے نہیں ہو رہے تھے. تو ایک افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں پہ جادو ہو گیا، اب ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، پورے مدینے میں مسلمانوں میں صحابہ میں خوشیاں ہو گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کرائی اور اذان دی اور دعا فرمائی. یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر بھی بڑی عجیب خوبیاں، یہاں تک کہ جب ان کا حجاج بن یوسف کے ساتھ جب مقابلہ ہوا اور ان کی بھی شہادت کا جب آخری دن تھا، یہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے اور اپنی والدہ کو جو ہے نا انہوں نے گلے سے لگایا تو دیکھا کہ بیٹا زرہ پہنا ہوا ہے. ماں 100 سال کی عمر ہو چکی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. ہاتھوں سے محسوس کیا بیٹا یہ کیا پہن رکھا ہے، تم نکالو، اس کو نکالو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. ماں نے بیٹے کو حوصلہ اور ہمت دلائی اور پھر اس موقع پر ماں سے جو ہے نا کچھ باتیں انہوں نے کہی. کیسی بہترین باتیں دیکھیں، کیسی میں نے آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچانے والی. بچے جب نیکی پر ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، اچھے اعمال ان کی زندگی میں آتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس موقع پر جو ہے اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان میں کچھ باتیں اپنی زندگی کی جو ہے نا جو سیکریٹ ہیں، جو میری راز کی ہیں، میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کبھی کسی سے نہیں کہی. حضرت اسماء نے کہا کہو کیا بات ہے. امی جان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مطمئن رہیں، آپ جو ہے اطمینان سے رہیں. کونی علی ثقۃ ان ابنک لم یتعمد اتیان علی منکر قط، کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا کبھی یہ جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. انسان ہے بھول کر ہو جائے الگ بات ہے، ارادتاً جان بوجھ کر. کیسی زندگی جو ہے نا ماشاءاللہ تقوی والی. وما عمل بفاحشۃ قط، تمہارے بیٹے نے کبھی بے حیائی کا کام تک نہیں کیا، بے حیائی کا بول نہیں بولا اور کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی، کبھی کسی کا حق مارا ہو زندگی. اور ہمیشہ ایک بات میری زندگی میں تھی، وہ یہ تھی اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. یہ میری زندگی کا مقصد تھا، اس طرح میں نے زندگی گزاری ہے. اور امی جان یہ باتیں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کا بیٹا کل شہید ہو جائے تو آپ کا بیٹا اچھی زندگی گزار کر گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی زندگی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں بیٹا یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الذی جعلک علی ما یحب واحب، اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے تیری اتنی بہترین تربیت کی اور جس اللہ نے مجھے توفیق دی اور تجھے توفیق دی کہ تو ایسا نیک بنے. تو یہ حضرت زبیر، عبداللہ ابن زبیر، یہ عروہ ابن زبیر، یہ کیسا یعنی صحابہ کرام جو ہے نا اپنے گھرانے کو کیسے لے کے چلتے تھے، میاں بیوی بچے سب کے سب ایک ساتھ اللہ کے دین پر. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر جو ہے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میری شہادت ہو جائے گی، بس میرا ایک بڑا کام ہے، میرا ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ان اکبر ہمی دینی، میں شہید ہو جاؤں لیکن میرا جو سب سے بڑا جو فکر ہے نا وہ فکر یہ ہے کہ میرے قرض کا معاملہ ہے، میرا قرض کا معاملہ ہے. کیونکہ اصل چیز آخرت کا فکر ہے. جب دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، پھر آدمی حقوق کو ادا کرتا ہے. یہ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت سامنے ہے،
میں اگر کسی کا حق دبا کے، کسی کا حق کھا کے اگر جاؤں گا تو کل قیامت میں جو ہے بڑی جو ہے نا بھاری اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ صحابہ کی مشترکہ صفت تھی، آخرت کا فکر حضرت عمر کے اندر، صحابہ کے اندر کیسی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے کہ میرا قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو وہ قرضہ ادا کرنے میں میری جو فلاں 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 جگہ زمین ہے، وہ زمین جو ہے نا اس کو بیچ دینا، اور اگر قرضہ زیادہ ہے اور زمین کی قیمت کم پڑ جائے تو بس ایک کام یہ کرنا کہ تم دعا کرو، یہ کہو کہ زبیر کے مولا سے مدد مانگو، زبیر فاستعین، مدد مانگو، مولا زبیر، زبیر کے مولا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ زبیر کا مولا، من مولا کا یا ابی، آپ کے مولا کون ہے ابا جان؟ آپ کے مولا، مولا آقا کو کہتے ہیں۔ حضرت زبیر نے فرمایا اللہ 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 میرا مولا ہے۔ ہوا یہی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ اسی دن حضرت، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ دونوں صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح کے لیے آئے تھے، بات نہیں بنی تھی، واپس جا رہے تھے تو کچھ منافقین پیچھا کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت زبیر کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی، دیکھا نماز پڑھ رہے شہید، اور اس نے جو ہے نا حضرت زبیر کا سر یعنی مطلب جسم سے الگ کر کے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور آ کر جو ہے کہنے لگا کہ مجھے انعام چاہیے، میں نے آپ کے دشمن کو جو ہے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جانتے ہو یہ زبیر کون ہے؟ یہ زبیر حواری رسول ہے، یہ زبیر جنتی ہیں، یہ زبیر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری جان میرے ماں باپ تم پر قربان، فرمایا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر جنتی ہے اور زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ قرضہ کتنا تھا دوستو؟ دیکھیں جب بندے کی نیت سچی ہوتی ہے، معاملات میں صفائی کی نیت ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرضہ تھا 22 لاکھ درہم، 22 لاکھ درہم حضرت کے اوپر قرضہ تھا۔ اچھا یہ قرضہ بھی کیسے ہوا؟ حضرت زبیر بڑے امانت دار تھے، ایمان اور امانت دونوں جڑواں ہیں، اور لوگ جو ہے حضرت کے پاس اپنا مال امانت رکھواتے تھے، جیسے لوگ بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، اس زمانے میں لوگ حضرت زبیر کے پاس پیسے رکھتے، آپ میرے پیسے رکھ لیجئے، آپ میرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کی خیرخواہی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ امانت حفاظت کے باوجود اگر گم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو پھر اس کی ضمانت نہیں ہے، لیکن قرض کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر قرض ضائع ہو جائے پھر اس کی ضمانت ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں سے جب وہ امانت لے کر آتے، بھئی دیکھو ہو سکتا تمہارا مال ضائع ہو جائے، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، ایک کام کرو تم جو ہے نا مجھے قرض دے دو، اس سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اور جب تمہیں ضرورت ہو میں دے دوں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی سوچ دیکھیں کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جو ہے نا اس طرح وہ لا کر دیتے تو وہ قرض لیتے اور یہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان کے پاس اتنا قرضہ، انہیں لوگوں کی امانتیں جمع ہو گئی تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اب کچھ زمینیں انہوں نے چھوڑی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے بیٹے تھے، بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کا قرضہ ادا کرنا، یہ سب چیزیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب نیت کیا کہ اپنے ابا کی وصیت کو پورا کرنا ہے، چنانچہ ابا کی جائیداد کو دیکھا کتنا ہے، اس موقع پر جو ہے سبحان اللہ صحابہ کی معاشرت دیکھیں، یعنی مطلب ایک آدمی کوئی پریشان ہوتا ہے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قرض میں اگر کوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا، ہاں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو قریب آ گئے۔ حضرات صحابہ ایسے نہیں تھے،
اب ہاں حضرت عبداللہ ابن جعفر بڑے سخی تھے، وہ آئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس، عبداللہ والد کے پاس قرضہ ہے، والد کے اوپر قرضہ ہے، کچھ مدد ہو تو بتاؤ میں مدد کرتا ہوں، اور خود میرا بھی اور مجھے بھی انہوں نے کچھ دینا ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ قرضہ ادا کروں گا۔ حکیم ابن حزام بڑے صحابی ہیں، بڑے درجے کے، یہ ایک اعتبار سے ان کے چچا ہوتے تھے، یہ آئے، بیٹا تمہارے والد کا انتقال ہو چکا، سنا قرضہ بہت ہے، کتنا قرضہ ہے؟ عبداللہ ابن زبیر سوچنے لگے کہ اگر میں کہوں 22 لاکھ تو پریشان ہو جائیں گے، کہنے لگے زیادہ ہے، کہنے 1 لاکھ، کہنے لگے نہیں اور زیادہ، اور زیادہ، اچھا تو کتنا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح 22 لاکھ، اچھا تو کہا کہ کوئی بھی مدد ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ چنانچہ دیکھیں سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جتنی جائیدادیں تھی اس کو بیچا، وہ بیچتے رہے، بیچ کر جو ہے نا قرضہ ادا کرتے رہے، لوگوں میں اعلان کرتے رہے کہ کس کا والد پر قرضہ ہے، وہ آئے اور اپنی ثبوت لائے اور اپنا قرضہ لے کر جائے۔ یہاں تک کہ حج کے موقع پر بھی دوسرے بچے جو ہے نا وہ پوچھنے لگے کہ وراثت والد کی کب تقسیم کریں گے، کہنے لگے نہیں ابھی انتظار کرو۔ حج کے موقع پر بھی ایک عام اعلان کیا، میرے والد زبیر ان کا کسی پر قرضہ ہے تو آؤ میرے پاس اور لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، قرض کی ادائیگی کی فکر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، امانت میں ادائیگی، معاملات کی صفائی، اب اس کی برکت ایسی ہوئی، اللہ نے ان جائیدادوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ قرضہ پورا ادا ہو گیا، اور پھر ان کے جتنے اولاد تھی، 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور کئی بیویاں، ان سب کو مال جو تقسیم کیا ہم تصور نہیں کر سکتے، کئی یعنی لاکھوں درہم ایک ایک کے حصے میں آئے۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو ہے نا ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے، یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جو قبول کیا، پورے مکمل دین، عبادت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات کی صفائی ہے، اور اللہ کے راستے میں بدر میں، احد میں، خندق میں پوری طرح قربانیوں کے ساتھ، یہ صحابہ اکرام کا کی یہ زندگیاں ہیں۔ اس طرح انہوں نے زندگیاں گزار کر ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کو ہمیں نمونہ بنانے کی اور یہ مبارک صفات اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔